الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به السرور وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اور یقیناً یہ قرآن پروردگار عالم کا نازل فرمایا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تاکہ آپ بھی انجام بد سے ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ معزز سامعین، ہمارا یہ تربیتی جو پیریڈ ہے، اس میں بجائے اس کے کہ مختلف موضوعات پر بات ہو تو جو چند دن ہیں انہیں ذکر کے حوالے سے مخصوص کر سے گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ پہلا جو اس حوالے سے تربیتی پیریڈ تھا اس میں خالص رضائے الہی کے لیے متوجہ ہونا، طلبگار ہونا، رجوع اللہ کا۔ دوسرا جو پیریڈ ہے اس میں جو تسبیحات مشائخ اعظام نے ترتیب ہمیں بتلائی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ان تسبیحات کی ادائیگی کے وقت یہ احساس رہنا کہ میں اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں، وہ باتیں، وہ گزارشات، وہ دعائیں، وہ اپنی کم آئیگی کا اعلان محض زبانی یا محض کلامی نہ ہو، اس کے اندر وہ کیفیات ہوں جو نہاں خانہ دل سے اٹھ رہی ہوں اور ان الفاظ کے ساتھ وہ کیفیت دل کی جو ہے وہ ساتھ دے رہی۔ جب بندہ تسبیحات سے آگے بڑھتا ہے تو پھر بات آتی ہے ذکر کی، عملی طور پر ذکر کے اختیار کرنے کی۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ جب بندہ ذکر پر پہنچتا ہے اور پہلا سبق ہے قلب، لطیفہ قلب۔ اب لطیفہ قلب پر ذکر کرنا، ایک دفعہ تحقیقی حوالے سے کچھ کتب دیکھی جا رہی تھی، حالانکہ وہ قول نقل نہیں کیا گیا، لیکن اہمیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بزرگ کا، اس شعبے کے بندے کا، بزرگ کا ایک قول ملا، تحریر میں ملا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لطیفہ قلب کے لیے کہ یہ میرا روشن اور راسخ ہو، اگر 50,000 سال زندگی ملے اور 50,000 سال ہی بندہ لطیفہ قلب کرتا رہے تو وہ فرماتے ہیں شاید ہی اس کا قلب روشن ہو سکے، اس پر وہ یقین نہیں فرماتے۔ کیا سبب ہے؟ اگر اسے وہ منسلک ہونا، وہ ترتیب جو صدری علوم کی ہے وہ میسر نہ آئے تو ذاتی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں رہتا۔ تو جب بات لطیفہ قلب اور لطیفہ قلب کے اختیار کرنے کی آئے گی تو پھر لا محالہ ضرورت ہوگی اس تسلسل کی، تو پھر موضوع آ جاتا ہے شیخ اور سالک۔ تو انشاءاللہ اس پر ضرور عرض کروں گا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ سلاسل تصوف جو ہیں یہ افراد سے نہیں چلتے، اور جب اجماع بڑا ہو جائے اور بے شمار مخلوق منسلک ہو جائے تو پھر وہاں ہر مزاج کا جب بندہ جمع ہو جاتا ہے اور عددی حصے میں ایک بے شمار اس عدد کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر نظم و نسق کے حوالے سے کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ یہ گمان تھا، حقیقت تھی یا نہ تھی؟ میں نے اپنی ذمہ داری کا جو لگ بھگ 12 سال کا عرصہ ہے، درمیانی عرصہ، اس میں میں نے کوشش کی کہ فقط شیخ اور سالک یہ دو باتیں ہوں،
اور یہ جو دنیاوی معاملات میں، انتظامات میں، جماعتی شکل میں افراد کی اہمیت گردانی جاتی ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلاسل تصوف میں افراد نہیں، فرد کی بات ہوتی. تو میں نے پوری کوشش کی کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تک ہر سالے کی جو رسائی ہے اس کے درمیان کوئی نہ ہو، اور کوشش یہ کی کہ اس درمیان میں خود بھی کسی طرح میرا شائبہ بھی نہ آئے. اللہ کریم کو یہی منظور تھا، میری خواہش تھی، اور میں دانستاً میری یہ کوشش ہونی تھی کہ میں اب اپنے ساتھیوں کی، اپنے سالکین سلسلہ عالیہ کی وہ تربیت کروں جس سے انہیں یہ سمجھ آئے کہ شیخ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہے کیا، اس کا انداز کیا ہو کہ وہ کیفیت قلبی جو ہیں وہ حاصل ہوں. تو اللہ کی شان، اللہ رب العالمین حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے. اب جب اس موضوع پر الفاظ یا بات کہنے کو سوچوں بھی تو چونکہ سامنے اپنی ذات آ جاتی ہے تو اس لیے پھر خاموش ہو جاتا ہوں. لیکن چونکہ تربیتی پہلو ضروری ہے، میری پسند یا میری ناپسند، میری ذات کا ہونا یا میری ذات کا نہ ہونا، یہ متعلقہ بات نہیں. متعلقہ بات یہ ہے کہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان صدیوں کی دوری کے باوجود ہمیں آج اس زمانے میں جہاں شدت ہے برائی کی، اور اکثر یہ بات ملتی ہے کہ جس زمانے کی آپ بات کریں، جس وقت کی بات کریں، وہاں کہا جاتا ہے کہ آج کے حالات میں برائی بہت شدید ہے. اور یہ الفاظ خیر القرون سے سنتے ہوئے آپ سوچیں کہ جب وہاں سے یہ باتیں ان اللہ کی برگزیدہ ہستیوں نے بیان کی ہیں تو وہ آتے آتے آج تک جو برائی کی شدت ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہو. تو ضروری ہے کہ یہ خوبصورت حصہ، یہ اللہ کا کرم، یہ جماعت، یہ مشائخ اعظام کی محنت، اس ساری جماعت کو پھر رواجات میں ہم نہ ڈال دیں. تو یہ تربیتی حصوں پر ضروری ہے، اس لیے میں یہ کسی دن بیان ضرور کروں گا، جس دن اجتماع ہو یا کوئی ایسا موقع ہوگا تو انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا. آج ہماری جو ذکر کی ابتدا ہے لطیفہ قلب، اس پر بات. قلب کیا ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ قلب وجود انسانی میں وہ اعضاء ہے، وہ حصہ ہے جو وجود کی بقا کا سبب ہے. چونکہ وجود میں جو انرجی کا سبب ہے وہ خون ہے. خون کہاں پیدا ہوتا ہے، اس کے خون بننے کے کیا کیا خوراک اور کیا کیا حصے ہیں، اس کا سارا بن جانا بھی مکمل ہو جائے لیکن وہ وجود میں اس کا سرکل پورا نہ ہو تو حیات انسانی جو ہے اس کی بقا نہیں رہ سکتی. تو یہ جو سائنس یا دنیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وجود انسانی میں جو دل ہے یہ وہ حصہ ہے جو حیات کا سبب بنتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلے اس کی تکمیل ہوتی ہے، پھر اس کا دھڑکنے سے وجود میں جان آتی ہے. جس روز بچے میں جان آتی ہے، حرکت کرتی ہے، تو وجود پہلے حرکت نہیں کرتا. سانس کا عمل پہلے نہیں ہوتا، اس کا سننا یا محسوس کرنا پہلے نہیں ہوتا، پہلے دل کا دھڑکنا ہے، یہ ابتدا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وجود کو توانا رکھنے اور خون کی تازگی جو ہے وہ تمام نسوں میں پہنچانے کا سبب. قرآن کریم میں یہ جو سورہ شعراء کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن پروردگار عالم کا نازل فرمایا ہوا. خالق نے مخلوق کو اور مخلوق کے آخری حصے کو اس کارگاہ حیات کی جو وقت اثر سے پیچھے حیات ہے اس میں اس امت کو پسند فرمایا جس کے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی صورت میں
اتنا کلام عطا فرمایا، اتنی بات ارشاد فرمائی کہ مسلسل 23 سال متواتر یہ اللہ کی رحمت اور کرم اور احسان رہا۔ وصال نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ موقع پر صحابی رسول نے رو رہی تھی تو کسی نے دلاسا دیا، تو سب دکھ بھرے تو تھے۔ ان کا یہ اللہ کا حکم ہے، فانی جہان ہے، سب چلے جائیں گے، دکھ بہت بڑا ہے، برداشت نہیں ہو سکتا۔ کہ بے شک ایسا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بے شک ایسا ہے، میں تو ایک اور بات کو سوچ سوچ کر رو رہی ہوں۔ آپ کے مبارک وجود کے سبب جبرائیل امین اللہ رب العالمین کی وحی لے کر اس عالم آب و گل میں تشریف لاتے تھے، اب وہ نہیں ہوگا۔ کتنا احسان ہے رب کائنات کا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرمایا یقیناً، اب پوری زور سے یقیناً، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ قرآن پروردگار عالم کا نازل فرمایا ہوا رب العالمین پر بے شمار دفعہ گزارشات پیش کی ہیں، اور اس موضوع پر اور اس لفظ پر اور اس تسبیح پر حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ضرور پڑھی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ رب العالمین کی تفسیر ہے کیا۔ ہر ایک کی ہر ضرورت پوری کرنے والی ذات ہے، صرف میری اور آپ کی نہیں، نہ ہمارے عالم کی، تمام عالمین کی ہر ضرورت جو ہے ہر لحظے پوری فرمانے والی جو ذات ہے، اس نے خصوصی انعام فرمایا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنے حبیب کو جو مخاطب فرما اس میں ہمیں پیغام ارشاد فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر فرمایا دوسرا حصہ جو پہنچنے کا جو سبب تھا، نزل بہ الروح الامین، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا، فرشتوں کا سردار، اور اس کی امانت داری پر شہادت ہے رب العالمین کی کہ اس میں کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، کوئی کمی یا کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امانت دار فرشتہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہنچانے کو لے کر آئے۔ پھر فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے یہ بے مثل و بے مثال ہے۔ ہمارا جھگڑا عبدہ و رسولہ سے شروع ہوتا ہے اور باہم ایک دوسرے کے گریبان چاک کرنے تک پہنچتا ہے، لیکن جب عبدہ و رسولہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم گمان اپنی ذاتوں کا کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں ہوں۔ آپ کی ذات کا ہر پہلو، وجود عالی کا ہر حصہ بے مثل و بے مثال ہے، آپ جیسا اور کوئی خالق نے تخلیق فرمایا ہی نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو جو عرف عام میں ایک چیز آج سمجھی جاتی ہے کہ انسان کی جتنے بھی معمولات ہیں اس کی صحیح اور غلط کے تعین سے لے کر ان کے اختیار کرنے یا رد کرنے تک یہ سارے فیصلے دماغ کے ہیں، یہ ہمارے معاملات زندگی میں بات کی جاتی۔ اسی سوال کو لے کر جب آپ قرآن کریم کے بحر میں اترتے ہیں تو یہ اس سے اتفاق نہیں فرماتا۔ حدیث شریف میں جاتے ہیں تو وہاں بھی وہی ارشاد ہے جو قرآن کریم کے تحت آتا ہے، ہماری اس عقل و دانش پر وہاں شہادت نہیں ملتی کہ یہ درست ہے۔ اور عجیب بات ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ عقل سے ان پر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے معاملات میں کسی فرد سے پوچھ لیں، کسی نقصان اٹھانے والے سے پوچھ لیں یا کسی فائدہ حاصل کرنے والے سے پوچھ لیں، کسی ایسی نہج پر جہاں اسے فیصلے کی سمجھ نہ آ رہی ہو، اسے کہو کیسے فیصلہ کیا، وہ کہتا ہے دل چاہا کہ یہ کام کر گزرو، خود شہادت دیتے ہیں۔ تو یہاں جب بات آتی ہے نزول قرآن کریم کی تو میں نے عرض کی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثل و مثال ہے، اسی طرح وجود عالی بھی بے مثل و مثال ہے۔
تو جب یہ بات آئی تو جو دماغ عالی ہے اس جیسا اور کسی کا دماغ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی بے مثل ہے، مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ لیکن نزول قرآن کی جب بات آئی تو دماغ عالی پر نہیں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا گیا آپ کے قلب اثر پر، تاکہ آپ بھی انجام بد سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی نزول قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب تمہیں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا، لا تعلمون شیئا واللہ یخرج من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہیں سننے کو، دیکھنے کو اور دل عطا فرمائے، یہ ذرائع عطا فرمائے۔ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو، شکر گزار بندے بن سکو۔ تو قرآن کریم کی اس حوالے سے جو آیات ہیں، اور یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اسے بھی غور کریں تو انسان کو اپنے وجودی ضروریات سے لے کر مقصد تخلیق تک 3 وہ ذرائع جو بنیادی ہیں، حصات پر تو بات آتی ہے نا، تو 5 حصے آئیں، 6 حصے تک بات چلی گئی، لیکن ان 6 حصوں میں بھی پھر جب بات بنیاد کی آئے گی تو یہ 3 حصے آئیں گے۔ سننے کی قوت، اور اسے آپ غور فرمائیے گا کہ بچے جو بول نہیں سکتے، ان کے نہ بولنے کا بہت بڑا جو سبب ہوتا ہے بچوں میں، وہ ان کا بہرا ہونا ہوتا ہے۔ سن نہیں پاتے تو انہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ کس لفظ کو کیسے بولنا ہے، اور جو الفاظ کا زیر و بم ہے وہ کیا ہے، آواز کتنی بلند کرنی ہے، کتنی آہستہ رکھنی ہے، چونکہ وہ خود سن نہیں رہے ہوتے۔ تو جب وہ سن نہیں رہے ہوتے تو پھر بول کیسے پائیں؟ جب انہوں نے کوئی لفظ سنا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، تو محض دیکھنے سے تو جو علم حاصل ہو سکتا ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں۔ تو سن نہیں سکتے، اس لیے پھر بول نہیں سکتے۔ لیکن جب وہ بہرا بچہ بڑا ہوتا ہے تو حالات، واقعات، لوگوں کو دیکھ کر اور اشاروں کو ذریعے وہ اپنی بات اپنے لیے سمجھ بھی رہا ہوتا ہے اور اپنا موقف سمجھا بھی رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی دوسرا حصہ جو بروئے کار لاتا ہے دیکھنے کو، وہ جب چیزوں کو دیکھتا ہے، معاملات کو دیکھتا ہے کہ اس طرح کی تغیر و تبدل چہرے پر ہوں تو مزاج انسانی اس بہر میں ہوتا ہے، ایسا ہو تو یہ بڑی محبت میں ہوتا ہے، بڑی شفقت میں ہوتا ہے۔ ان سارے حصوں کو وہ دیکھ کر اس پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور خود بھی اسی طرح کے اشاروں سے اپنی بات پہنچا رہا ہوں۔ لیکن جب بنیادی طور پر اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں پیدا فرمایا گیا، جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو تو کچھ جانتے تھے؟ لا تعلمون شیئا، تو کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ ذرائع عطا فرمائے، سننا، دیکھنا، اور ان سننے اور دیکھنے سے جو کچھ تیرے پاس آیا اس پر جو تیری کیفیت مرتب ہوئی، اس کے لیے والافئدہ، تمہیں دل دیا۔ عقل و دانست جب بات آپ کہیں گے نا تو عقل و دانست کا جو لفظ بنتا ہے اس کے مفہوم میں عقل آتی ہی نہیں، اس کے مفہوم میں افئدہ ہے۔ عقل کی جب بات کریں گے تو وہ آپ کو جمع تفریق کر دے گی، کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کتنے عدد جمع کریں تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جو جمع تفریق ہے وزارت کا کام جو ہے، بادشاہی کا نہیں ہے۔ وزارت کا جو کام ہے وہ اسسٹنس جو ہے وہ آپ کو دے دے گی، فیصلہ وہاں سے نہیں ہونا۔ یہ بھی بتا دے گی کہ اس فیصلے کو اختیار کرو گے، اس راہ پر جاؤ گے تو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وہ روک نہیں سکتی۔ ہاں، جانا یا رک جانا یہ فیصلہ پھر دل کا ہوتا ہے، بادشاہ دل ہے پورے وجود۔
تو جب ان حصوں کو نصیب فرمایا گیا تمہیں نصیب ہوئے، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ اس ساری حیات کو بھی دیکھو، اپنی زندگی کی روانی کو بھی دیکھو، ایسے حسین کلام جو کلام ذاتی ہیں، جو لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوئے، تیرے پاس اتنی کرم نوازی ہیں رب العالمین، اس سب کو سمجھتے ہوئے اس بات پر پہنچو کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے شکر گزار بندوں میں پہنچ جاؤ۔ تو اسی پہلو میں اس حالات کو دیکھ لیں جو تجاوز کی ہیں یا جنہوں نے زیادتی کی ہے، جب وہاں جائیں گے تو ختم اللہ علی قلوبہم ارشاد ملتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض۔ کیا؟ اس لیے کہ جو ان کا کردار تھا، جس طرح کا انہوں نے حق کے سامنے اپنا اظہار کیا، خیالات کا، اپنی تضادات کو بیان کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کے دلوں میں فساد ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ تو وہ اسی طرح، اور بصیرت کے معنوں میں جب آتا ہے تو ظاہری دیکھنا سننا تو ہے، اس ظاہری دیکھنے سننے کو بھی قرآن کریم فرما دیتا ہے کہ وہ بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، دلوں پر تالے ہیں۔ یعنی یہ جو سننا اور دیکھنا ہے، یہ فقط وجود کے ظاہری حصوں سے متعلق نہیں رہ جاتا، اس سے آگے جاتا ہے، اور اگر یہ ظاہری حصوں پر رہ جائے گا تو یہ حیات جو ہے انسانی نہیں رہے گی، یہ حیوانی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا یہ تو حیوان ہو گیا ہے جی، یہ انسان کہاں رہا ہے؟ اپنے معمولات میں لوگوں کو کردار کے دیکھ کر کہتے ہیں نا یہ لوگ حیوان ہیں جی، یہ انسان کہاں ہے؟ تو ہوتے تو وہ انسان ہی ہیں، ظاہراً وجودی طور پر تو یہی وجود ہے ان سب کا، تو حیوانیت پھر کیا ہے؟ وہ اصل جو کردار کی خرابی وجود پر ظاہر ہو کر سارے معاشرے میں خرابی کا سبب کر رہی ہوتی ہے، وہ حیوانیت ہوتی ہے۔ تو جب حیوانیت ہو جائے گی تو پھر وہی حصے رہ جائیں گے، جیسے حیوان سنتے اور دیکھتے اور عمل کرتے ہیں، پھر اس میں انسانی قدر جو ہے اس کی اساس نہیں رہے گی۔ پھر حدیث شریف پر آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جائے، اور اگر اس غلطی کو دہراتا جائے اور اسی طرح غلطیوں میں پڑا رہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، اور حتیٰ آخر جو ہے قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے قلب سیاہ ہو جائے تو پھر وہ بات مہر واری آ جاتی ہے کہ اس پر مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا جب وہ معافی مانگتا ہے، اللہ کرم اور احسان فرماتے ہیں، وہ نقطہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی صفائی کا سبب بنایا ہے۔ لوہے کی صفائی آپ ریگ مار سے لگے ہوتے ہیں، کمروں کی صفائی کے لیے کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں، بے شمار طرح کی صفائی کی چیزیں آ گئی ہیں، الیکٹرانک آ گئی ہیں، مشینیں آ گئی ہیں، کیا جی کہ یہ صفائی ہو رہی ہے، جگہ جہاں خراب ہے اس کی صفائی کے نسخے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر حصے ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی نسخہ رکھ کر فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ تو جو قلوب کی سیاہی ہے، وہاں جب ضرورت پیش آتی ہے نا صفائی کی، تو فرمایا وہاں اللہ کا نام ہے جس سے صفائی ہو سکتی ہے، اور کوئی نسخہ وہاں کارگر نہیں۔ وہاں جو صفائی کا سبب ہوگا وہ اللہ کا نام ہوگا، اس کی ذات کے نام کا تکرار ہوگا، اس کی یاد ہوگی، اور کچھ اس کا حل اور دوا نہیں ہے۔ پھر فرمایا ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے مفہوم عالیہ کہ تمہارے وجودوں میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اِنَّا فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَاتٌ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ فرمایا اس میں اگر فساد پیدا ہو گیا تو پورے وجود جو ہے وہ فساد میں مبتلا ہو جائے، اور اگر یہ صحیح ہوا تو پورا وجود صحیح ہوا۔ فرمایا کیا ہے؟ خیال رکھنا وہ تمہارا قلب، الا وہی القلب، تمہارا قلب۔ تو میں عرض کر آیا
کہ قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے اور اپنی ذاتی زندگی کے تجربات تک آپ ڈھونڈنے چل پڑیں اس سلطنت میں بادشاہی اللہ نے کسے دی ہے تو وہ قلب، اور محض پمپنگ مشین نہیں ہے، اور جس سائنس کو دیکھ کر جس کی بنیادیں ہمارے اجداد نے رکھی ہیں اور ہماری انحطاط کہ ہماری بنیادی ایجادات بھی آج انہیں کی ہو کر رہ گئی ہیں جو غیر مسلم ہیں، ہم اس قابل بھی نہ رہے کہ اپنی تاریخ کو دیکھ اور سمجھ سکیں، لیکن آج جو سائنسی ایجادات کو لیے بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف جو دل کا دھڑکنا نہیں، اسے وہ کہتے ہیں سیٹل ہارٹ، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں سیٹل ہارٹ۔ تو جو پمپنگ مشین کے تحت لا رہے ہیں اتنی بات تو وہ بھی مان جاتے ہیں، اے بندے مومن تیری معراج کیا ہے، تو غور کر۔ تو جب بات قلب کی آئے گی تو یہ وہ بنیاد ہے، جب بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے تو اس میں حیات داخل ہو جاتی ہے، تو قلب وہ حصہ ہے وجود میں جو سب سے پہلے دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ جو روح کا وجود کے ساتھ منسلک ہونا ہے اس کی بنیاد بھی یہ قلب ہے۔ عمومی حیات تو کجا، روح کی اور ایمانی حصوں کے بھی جو حصے منسلک ہونے ہیں اس کی بنیاد کہاں ہے؟ قلب میں۔ اور جب بات لطیفہ قلب کی آتی ہے اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی یہ کہہ دیجیے ابھی تو لطائف ہی ہیں، ابھی تو لطائف ہی ہیں، یہاں تو لطائف کی بات کر رہا ہے، تجھے لطیفہ قلب کی سمجھ ہے؟ بات کہہ دینا، بات کر دینا ایک حصہ ہے، اور اس بات جو کہی جا رہی ہے جو کی جا رہی ہے اس کی سمجھ ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ یہ سمجھ عطا فرمائے تو بات بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی سمجھ آئے گی، جو وہ فرماتے تھے کہ لطیفہ قلب راسخ لے کر کوئی برزخ اتر گیا اس کی بخشش کا سبب ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے نا جی، بہت بڑی بات ہے۔ شاید عمومی طور پر بندہ اسے دیکھے تو وہ یہ نہ سمجھ پائے، وہ مترز ہو جائے، لیکن جہاں بیٹھ کر وہ بات فرما رہے تھے وہاں سے جب دیکھے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنی عظمت کی حامل بات کرا دینا، اجماع میں بیٹھے کرتے رہنا، اپنے استاد یا شیخ کے ساتھ چلتے جانا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایسے ہے جیسے آپ دریا میں اتر گئے ہوں تو ہر طرف بھائی پانی ہی پانی ہے، آپ کے وجود کے ساتھ پانی ہے، آپ کے کپڑوں میں پانی ہے، جدھر دیکھتے ہو پانی ہی پانی ہے۔ فرمایا کرتے تھے جب پار چڑھو گے نا تو تمہارے ساتھ وہ پانی جائے گا جتنا پیالہ تیرے پاس ہے۔ دریا میں رہتے ہوئے تو پانی ہی پانی دیکھ رہا ہے، لیکن جب کنارے پر جا چڑھے گا نا تو تیرے ساتھ دریا نہیں جائے گا، تیرے ساتھ اتنا پانی جائے گا جتنا پیالہ تیرے پاس ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان عظمتوں کی اس وقت سمجھ عطا فرمائے، احسان فرمائے کہ ہم بجائے غلطیوں کے اور بجائے دھوکوں کے اور بجائے اپنے آپ کو دھوکوں کو ڈالنے کی اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اللہ کی اس عطا کو سمجھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کرم لطیفہ قلب کا ہونا تو شروع ہے نا، جب ذکر شروع ہوتا ہے تو پھر لطیفہ قلب کی بات آتی ہے، پھر اسے توجہ ملتی ہے، اسے ایک ربط اور صدری علوم کا ایک سلسلہ ملتا ہے، تو بات کی بات ہے۔ پہلے جب کہتے ہو اللہ، اس کی کوئی قیمت قدر بتا سکتے ہو؟ اس میں ذات لیا ہے اپنے دل کو، اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے یا اس کی کوئی موازنہ دے سکتا ہے یا اس کی کوئی قدر بتا سکتا ہے؟ یہ سب اللہ رب العالمین کے کرم اور احسان ہے۔ اس لیے سمجھ نہ بھی آئے تو اپنی کمائیگی کو سمجھتے ہوئے یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ
کہ یہ وہ حصے ہیں جو قرب الہی کے راستے ہیں، انہیں عمومی مت جانو، یہ قدر ضرور ہو۔ تو بات کر رہا تھا قلب کے حوالے سے، تو 5 لطائف پر بات آتی ہے۔ جب حضرت قاضی ثناء اللہ پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ انسان فقط 5 چیزوں کا مرکب نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں 10 چیزوں کا مرکب۔ 5 چیزیں عالم خلق سے ہیں اور 5 حصے جو اسے نصیب ہوئے عالم امر سے۔ پھر بنیادی جو اجزاء ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، اور اس کے ساتھ ان کی امیز سے جو تبخیر نفس کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، اسے 5 گردانتے تھے۔ پھر فرماتے تھے 5 لطائف، سب سے پہلے لطیفہ قلب، روح، سری، خفی اور اخفا۔ یہ فرماتے تھے کہ یہ 10 اجزاء کا مرکب ہے، اور جب مطلق انسان کی بات ہوگی تو صرف وجود کی نہیں بات ہوگی، روح اور وجود کی اکٹھی بات ہوگی تو مطلق انسان کی ہوگی، اور جب اس کی اکٹھی بات کرو گے اور انسانی عظمت کی بات کرو گے تو پھر یہ مرکب 10 ہیں، وہ فرماتے تھے۔ اور اسی انداز کو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہی اسی حصے پر فرماتے ہیں۔ الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، بات جو ہے یا مفہوم وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ مشائخ اعظام بھی اسی بات پر بیان فرماتے تھے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ تقاریر سنیے گا، اس موضوع پر ضرور تقریر بھی مل جائے گی اور تحریر بھی مل جائے گی، تو وہ بھی اسی انداز کو بیان فرماتے ہیں۔ پھر سلاسل تصوف میں، مختلف سلاسل میں ان 5 جو بنیادی لطائف ہیں، ان کے قریب مقامات ایک ہی بتائے جاتے ہیں، لیکن لطائف کے جو عددی حصے ہیں ان میں کم اور زائد جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ تو 11 تک بھی لطائف بتائے جاتے ہیں، مختلف مقامات میں اپنی اپنی سمجھ کی اور اپنے اس وجود کے حوالے پر کہاں جو اللہ کے نام کی محنت کی جائے تو جو ایمانی حصے ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ یہ ہر بندے کی، ہر بزرگ کی اپنی ایک تحقیق ہے اور اپنی سمجھ ہے، لیکن یہ حصے جو تصوف کے ہیں ان کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حصہ قرآن و سنت سے باہر نہ ہو، اس کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ کے نام کا ذکر اختیار کرنا ہے اسے اختیار کرنا۔ مقصد ایک ہے اس کے جانے اور اس کے سمجھنے کے، جس طرح فقہی ائمہ نے بحث فرمائی ہے قرآن و سنت کے تحت رہتے ہوئے، اس طرح جو جائز حصے ہیں ان پر فرق آتا ہے۔ لیکن سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں 7 لطائف کرائے جاتے ہیں، جس میں پہلا لطیفہ جو ہے یہ لطیفہ قلب ہے۔ اور جب بات صدری علوم کی آتی ہے تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی جو تفسیر، اس کی جو تشریح، احادیث مبارکہ، سنت خیر الانام ہے، ان کے تحت فقہ کی تحقیق ہے، اور یہ سارے وہ حصے ہیں جو بنیادی طور پر پہلے دن حقیقت میں موجود تھے، تقسیم میں نہیں تھے۔ جیسے آج فقہ کی کتب تحریر کی گئی ہیں، مدون کی گئی ہیں، جس طرح آج کورسز علماء کے بنائے گئے ہیں، جس طرح آج مدارس کا پڑھانے کا نظام ہے، جس طرح آج تبلیغ کے نکات ہیں، یہ وہ حصے ہیں جو تب سارے حصے نہیں تھے۔ لیکن بنیاد کیا دیکھی گئی کہ قرآن و سنت کے تحت ہو اور کوئی حصہ اس سے باہر نہ ہو۔ تو کوئی بھی تعلیمی حصہ ہے اسے آپ اٹھا لیں، اس کی جب اصل پر جائیں گے تو اس کی اصل فقہی تحقیق سے ہوتے ہوئے، حدیث پاک سے ہوتے ہوئے کلام ذاتی پر جا کر رکے گی۔ اور یہ تسلسل سے آیا، ایسا نہیں آج میں نے صبح آنکھ کھولی ہے تو قرآن کریم میرے ساتھ تھا، بطور توارث اجماع امت ہم تک پہنچانے کا اللہ رب العالمین نے سبب فرمایا۔ اور کسی ظاہری علمی حصے کو اٹھا لو، اسی آیا کریمہ کو اٹھا لو جس کی آج ہم نے تلاوت کی، کہاں سے لی؟ اس سے پہلے جو قرآن کریم تھا وہاں سے نقل اتاری، اس سے پہلے پرنٹنگ نہیں تھی، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، قلمی نسخے تھے، وہاں سے جی نقل کی، ٹھیک ہے جی، اور پیچھے دہراؤ اس میں، اور آگ اٹھاتے جاؤ تاریخ کے، خیر القرون میں جا بات پہنچی۔
خیر القرون میں جب جاؤ گے تو حفاظ کے سینے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینے شہادتیں دے رہے ہوں گے اس آیت کریمہ کی. اور تھوڑا آگے جاؤ تو بات لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی. اسی طرح جب کیفی حصے کی بات کرو گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم اپنے بزرگوں کی محبت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کیفی حصوں پر بات کر رہے ہیں یا ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں کی محبت میں اٹھ کھڑے، ایسی نہیں بات. اسی لیے تو انہیں صدری علوم کہتے ہیں. یہ سینہ بسینہ ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے. جب اس تسلسل کے تاریخی اوراق اٹھاؤ گے نا تو اٹھاتے جاؤ. میں نے کہاں سے سیکھا؟ مجھ گناہگار نے کہاں سے سیکھا؟ اپنے شیخ سے سیکھا. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ نے کیا سبب بنایا؟ انہیں یہ صدری علوم کہاں سے نصیب ہوئے؟ انہیں اپنے شیخ کے قلب سے نصیب. اس تسلسل کو اٹھاتے جاؤ اٹھاتے جاؤ اٹھاتے جاؤ. یہ تسلسل بھی خیر القرون میں جا داخل ہوگا. اور سلاسل تصوف تمام کے تمام سوائے نقشبندیہ کے سارے سلاسل جو آگے چلتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم وجہ الکریم کی قلوب سے آگے یہ سارے حصے چلتے ہیں. واحد یہ سلسلہ ہے جس کا تسلسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر چلتا ہے. کئی دفعہ بات عظمت کی ہوتی ہے تو اس میں حصے دو دیکھنے ہوتے ہیں. ایک حصہ مجھے کیا پسند ہے، ایک حصہ جو حقیقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے ان سے میرا رشتہ جو ہے وہ نسبی ہے. جو میرا ذاتی رشتہ ہے نا ایمان کے ساتھ وہ نسبی بھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ ایمانی ہے. اور کہیں آگے جا کر بات ہوگی تو پھر نسبی بات ہوگی. جہاں جس وقت میں آپ حیات تھے اس مبارک زمانے میں اگر میں دیکھوں تو جو میرا رشتہ نسبی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن جب بات اسلام کی آئے گی تو مقدم حصے کیا ہوں گے؟ ایمانی رشتے مقدم ہوں گے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ وہاں سے چلتا ہے. اور باقی جتنے سلاسل ہیں وہ حضرت علی کرم وجہ الکریم اوپر سے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. اور وہ تسلسل قلوب کا تو وہ پھر آگے جو تقسیم ہوتی ہے اور مختلف سلاسل بنتے ہیں. بڑے سلاسل تو 4 ہیں لیکن 17 اور اس سے شاید کچھ زائد بھی جو ہیں وہ تاریخ میں ملتے ہیں. تو وہ جتنی تقسیم ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم مبارک سے آگے تقسیم ہوتی ہے. سلسلہ عالیہ کی جو تقسیم ہوتی ہے یہ وہیں سے ابتدا اس کی ہو جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم مبارک. لیکن جو بات یہ ایک ذیلی بات آ گئی جو میں بات کر رہا تھا تسلسل کی کر رہا تھا. جب اس صدری علوم کو چلاتے جاؤ گے نا پیچھے تو یہ بات خیر القرون میں جا کر پہنچی. اور تھوڑا سا آگے اللہ سمجھ دے تو یہ بات قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی. دین کا کوئی پہلو ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اسی لیے تو کسی بات کو بھی جب پیمانے پر لایا جاتا ہے تو پیمانہ پسند و ناپسند مقرر نہیں ہوتی کہ کوئی زور آور ہے تو اس کی بات مان لو، کوئی کمزور ہے تو اس کی رد کر لو. جب بھی دینی حصے کو پیمانے پر لایا جائے گا تو پیمانہ قرآن و سنت ہوگی. اور ذکر کے ساتھ جب بندے کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ مشاہدات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بے شمار لوگوں کو مشاہدات ہوتے ہیں. ایسا بھی دیکھا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ آ کر سیکھتے ہوئے پہلی دفعہ سانسیں لی ہیں ان سانسوں کے ساتھ اسے مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھا ہے. بے شمار اور ساتھی بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کو مشاہدہ کیا ہوگا. لیکن مشاہدات بھی پیمانہ نہیں ہے. ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ سارے دوست جو ہیں ذکر میں
لطائف پر، مراقبات میں انوارات کی بھی باتیں کرتے ہیں اور مشاہدات اور جانے کیا کیا انکشافات کی بات کرتے ہیں، تو مجھے تو حضرت کشف ہوتا نہیں۔ تو الگ بٹھا کر اس نے مجھ سے پوچھا، کہتا کہ جب مجھے کشف نہیں ہوتا تو کیا میرا ذکر ہو رہا ہے، یا میری نیت میں کوئی خرابی ہے، یا میرا ذکر کا طریقہ درست نہیں ہے، یا میرا ذکر کو شرف قبولیت نہیں ہے، کیا ماجرا ہے، مجھے تو سمجھا دے۔ میں نے کہا میاں کوئی ذاکر ایسا نہیں ہے جسے نظر نہ آئے۔ کہتا جی مجھے نہیں نظر آ۔ میں نے کہا ابھی دکھاتا ہوں۔ تو تیرا خیال ہے نا نہیں نظر آ رہا، میں تجھے ابھی دکھاتا ہوں، تو کیا بات کرتا۔ میں نے کہا اس زندگی کو لے لے جو ذکر سے پہلے تھی، اور ان ماہ و سال کو دیکھ لے جو ذکر کے ساتھ معین ہوئے، ان دونوں کو دیکھو، دونوں میں قرآن و سنت مقدم کب ہوئی؟ کہتا جی احساس بڑھ گیا ہے، غلطی غلطی لگتی ہے اور نیکی نیکی لگتی ہے، دل چاہتا ہے نیکی کو جاؤں، غلطی ہو جائے تو تڑپ اور تکلیف ہوتی ہے، کچھ اٹھ جاتا ہے اندر۔ میں نے کہا یہ تجھے نظر نہیں آ رہا تو اور تو کیا دیکھنا چاہتا؟ سب سے بڑھ کر جب قرآن و سنت نظر آنا شروع ہو جائے، اس سے آگے پھر کس مشاہدے کی بات کرتے ہو؟ پھر ایک دفعہ ایک مترز سے مجھے بات کا موقع ملا، تو مجھے انہوں نے کہا ہم کسی جگہ اکٹھے ہوئے، تو چند لوگ تھے انٹلیکچوئل، تو یہ ان کی مغرب کے ملکوں کی بات ہے، تو ایک پروفیسر صاحب بیٹھے، ہمارا بندہ ہو، پھر وہ مغرب میں، پھر وہاں پڑھا رہا ہو، پروفیسر ہو، تو اسناد تو بھائی اس کے پاس بہت ساری ہیں نا۔ تو بیٹھ کے سامنے میرے جیسا بندہ ہو جو جیسے نہ یہاں کا علم پورا معلوم ہو نہ وہاں کا علم معلوم ہو، تو بڑا مشکل ہے نا جی کہ ایسے بندے کو ہم کہیں کہ ہاں اس کی بات بھی سنی جا سکتی۔ تو موضوع چل پڑا۔ میں کوشش کرتا ہوں جہاں بھی بات ہو کہ اس میں تضاد نہ دیا جائے، اسے تحمل سے اور نرم الفاظ سے عرض کر دی جائے، اگلا جانے اور اس کا اللہ جانے۔ اس پہ میں کوشش کرتا ہوں جھگڑے میں نہ پڑوں، کیونکہ جب بات تلخ ہوتی ہے نا جی تو پھر اصل سے ہٹ جاتی ہے، مقصد اپنی اور اس کی ذات میں فتح و شکست کی جنگ ہو جاتی ہے۔ وہ بات درمیان میں الفاظ وہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ساری جو گفتگو ہے اس کا مقصود وہ بات نہیں رہتی، ذاتی پسند و ناپسند یا فتح و شکست پر آ جاتی۔ تو کوئی بات ہو رہی تھی تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ جی آپ تصوف سے متعلق ہیں، تو ہم چند منٹ بیٹھے ہیں، تو آپ کچھ چند لفظ اس پر بول دیں۔ تو میں نے بڑا نپا تولا 5 سے 7 منٹ میں نے بات کی۔ اچھا میں نے جو بات کی اسے کسی کو بھی اٹھا لیں اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، تو ایسے بات چل پڑی۔ تو جب پروفیسر صاحب پر بات آ گئی تو انہوں نے کہا جی مجھے بہت بڑا سخت اعتراض ہے۔ میں کہا جی فرمائیں، کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا جی فرمائیں، میں کم علم آدمی ہوں، جو مجھے سمجھ آئی میں ضرور عرض کروں گا۔ وہ فرمانے لگے یہ مشاہدات کی ذکر والے بات کرتے ہیں، انوارات کی بات کرتے ہیں، انوارات کے رنگوں کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال کی جگہ اچھی خاصی تقریر کر دی۔ جو تقریر کا لب لباب ہے وہ یہ تھا کہ یہ تو کافر بھی کہتے ہیں میڈیٹیشن کرا لو، یہ تو بندے کی توجہ مرکوز کر کے اس کو مختلف رنگ دکھاتے رہتے ہیں، تو یہ کون سا تصوف ہے، یہ کون سا دین ہے، تم کہاں کی بات کرتے ہو اور کیا بات کرتے ہو؟ لگے رہے۔ جب خاموش ہوئے تو میں نے کہا محترم آپ نے یہ جتنی باتیں کی ہیں اس میں سے کوئی ایک لفظ میرے منہ سے ادائیگی میں سنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، میں کہتا اعتراض مجھ پر کر رہے ہیں، شہادت لوگوں کی ساتھ دے رہے ہیں، میرے کلام کی شہادت دیں۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ نے مشاہدات کی انوارات کی ان کے رنگ کی مجھے اس سے انکار نہیں ہے، حالانکہ میں نے یہ بات کی نہیں ہے۔ مشاہدات کے انکشافات سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں جو بات کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں وہ ظاہر قرآن تمہیں ثابت کرے گا، وہ ظاہر سنت تجھے ثابت کرے گی۔ آؤ ذکر کر کے دیکھ لو، نتیجے میں قرآن و سنت آئے گی۔ اس میں نہ آپ کی پسند کی بات ہے نہ میری پسند کی بات ہے، اس میں اس کی پسند کی بات ہے جو تمام مخلوق کا پالنہار ہے۔
تو اس لیے جب ذکر کرتے ہو تو مقصود رضائے باری تعالیٰ رکھو، اور اپنے سامنے جو مشاہدہ اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا اٹھائے پھر رہے ہو وہ قرآن و سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو منبع ہے حق کا، ظاہری حصے ہوں یا باطنی حصے ہوں، تمام کا جو تسلسل ہے وہیں سے ہے، نہ کوئی نقطہ آگے ہے اور نہ نقطہ کوئی کم ہو سکتا ہے اس میں سے۔ پھر طریقہ ذکر پر بات آتی ہے، یہ جو جس طریقے سے ہم ذکر کہتے ہیں نا اسے ذریعہ کہتے ہیں۔ حافظ جب حفظ کرتا ہے، قاری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی حفظ کیا ہے، ان سے بھی بچے آگے حفظ کر رہے ہیں، کیا یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کے استاد نے انہیں کہا تھا حفظ قرآن پڑھتے ہوئے ہلنا، یا کیوں ہل رہے ہو مت ہلو، یا یہ بچوں کو آگے کہتے ہیں کہ مت ہلا کرو قرآن پڑھتے ہوئے؟ میاں قرآن ہلنا حفظ نہیں ہے، اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے وہ ہل رہا ہے کہ گرد و پیش سے میرا خیال ہٹ جائے، متوجہ ہوں قرآن کی طرف، میرا دھیان اور طرف نہ بٹے تاکہ یہ حق اور قرآن کے الفاظ مجھے حفظ ہو سکیں۔ یا آپ کو بتایا کسی قاری صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی حفظ کے ساتھ ہلنا شرط ہے، حفظ کی شرط ہے۔ اسی طرح طریقہ ذکر میں فرق اسی لیے ہے چونکہ یہ ذریعہ ہے، کسی نے اس طریقے سے سمجھا بہتر ہے، کسی نے کہا نہ ہلنا بہتر ہے، کسی نے کہا سانس جو ہے تیز لے لو، کسی نے کہا آہستہ لے لو۔ اور جب بات لسانی آتی ہے تو وہ ذکر کی اقسام کی بات آتی ہے، عملی ذکر بھی ہے، لسانی ذکر بھی ہے اور قلبی ذکر بھی ہے۔ اور کسی سلسلے میں بھی جہاں لسانی ذکر کرایا جاتا ہے، اگر وہ ان کے مقامات کی سمجھ ہو اور کسی نے ان کو آگے چلانا ہو، وہ چلانے کے لیے لے کر پھر قلبی ذکر پر آئے گا۔ بھائی تاریخ تصوف اٹھا لیں، کسی سلسلے کی اٹھا لیں، بڑے بڑے بزرگوں کی جو حیات ہیں، جو سوانح ہیں، انہیں دیکھ لیں، ان کی تاریخیں دیکھ لیں، یہ چیز آپ کو ملے گی۔ تو بات جب آئے گی اس پہلو پر تو تسبیحات اور طریقہ ذکر ہمیں کس نے تعلیم فرمایا؟ مشائخ اعظام نے۔ ہم سے دینی علم میں بھی وہ بہت بڑے تھے اور ورع و تقوی میں بھی ہم سے بہت آگے تھے۔ ایک بندہ ایک آیا کریمہ پڑھ کے دم کرتا ہے اور اگلے کی بیماری ٹھیک ہو جاتی، ایک بندہ سارا قرآن کریم پڑھ کر دم کر رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ قرآن کی ایک آیت کے حق ہونے میں اور قرآن کے حق ہونے میں، وہاں حق ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، پڑھ کون رہا ہے۔ اس طرح جب یہ سالک اور شیخ کے رشتے کی بات آئے گی تو یہ ضرور خیال کرنا کہ مجھے شیخ نے کس طریقے پر اور کس ذریعے پر میری تربیت فرمائی ہے، اس میں عقل و دانست ڈالو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو تسبیحات پڑھی گئی ہیں، جو انداز مشائخ نے بتلائے ہیں، اسی سے نتائج مرتب ہو رہے ہیں اور ہمارے سامنے شہادتیں ہیں۔ بندہ آتا ہے، اسے کوئی نہیں کہتا تو داڑھی رکھ، اس سے کوئی نہیں جھگڑا کرتا تو پنجگانہ نماز ادا کر، اس کے فرائض کی ادائیگی پر کوئی جھگڑا نہیں کرتا، سلیقے سے، محبت سے، پیار سے کہتے ہیں میاں اللہ اللہ کا نام لے۔ جب وہ اس طریقے سے اللہ اللہ کا نام لیتا ہے تو نتیجہ دیکھو نا بھائی، نتیجے میں دیکھتے وہ ملتا ہے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اس نے، ملتا ہے وہ حلال حرام کے سے بڑھ کر آگے خیال کر رہا ہے کہ اس میں جو طیب جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے، کہ پاکی پلیتی کو دیکھ رہا ہے، حلال حرام سے آگے چلا جاتا ہے، پاکی پلیتی دیکھ رہا ہے، اس کے معمولات کو دیکھو، وہ حق فرض اور حصوں کی تقسیم پر بات کر رہا ہے۔ تو یہ وہ نتائج ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اس طریقے ذکر سے، اس خفی طریقے ذکر سے جو مشائخ نے تربیت کی ہے، اس سے بندہ حق کو جا پاتا ہے۔ یہ ثبوت ہے، یہ اپنے مشائخ کی محبت میں کہی ہوئی صدا نہیں ہے کہ کوئی اپنے شیخ کی محبت میں یہ صدا لگا رہے ہیں، حقیقت حق بھی موجود ہے، ذاکرین بھی موجود ہیں، نتائج بھی مرتب ہو رہے ہیں سامنے۔ اپنی ذات سے اس مثال کو اٹھا کر دیکھنا،
صدق دل سے اللہ کی یاد جو ہے وہ عملی زندگی تو بعد میں آتی ہے، وہ پہلے بٹھا دیتی ہے، بندہ اپنے دل اور اپنے نہاں خانہ میں جو نیتیں بند رہی ہیں بندہ انہیں خریدنا شروع کر دیتا ہے۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، فلاں نے مجھ سے کیا، یہ اس کا عمل ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ بیٹھا اپنے اندر، اس کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، عمل تو بعد کی بات۔ تو اللہ رب العالمین یہ کیفیت عطا فرمائے۔ پھر بات آ گئی لطیفہ قلب اور طریقہ ذکر تک جب پہنچے، اس کے ذکر کرنے اور اس کے تسلسل جو کیفیات ہیں اس کی پانچوں لطائف پر، پہلے چاروں پر اولو العزم، 5 اللہ کے جو رسول ہیں ان کی توسط سے کیفیات کا جو سلسلہ انوارات کا وہ پہنچتا ہے، ان کے قلوب کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ 5واں لطیفہ وہ لطیفہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سیدھا وہاں سے انوارات کا تسلسل۔ تو بات چونکہ قلب کی ہو رہی تھی، تو قلب بنیاد ہے، اور انسانیت کی جو بنیاد ہے وہ ہستی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ روحانیت کی بنیاد جو ہے وہ قلب ہے، انسانیت کی جو بنیاد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس کا جو تسلسل ہے کہ جو کچھ اللہ جل شانہ کی طرف سے میرا حصہ عطا ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پر، وہاں سے مجھ تک جو پہنچا وہ تسلسل، پھر مجھ تک جو پہنچا آخر میں جو مجھے ملا وہ میرے شیخ کے قلب سے مجھے ملا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سالک اٹھ کھڑا اور جا کے مجھے وہاں سے مل رہا ہے، صدری اصولوں پر مل رہا ہے بھائی، اس کے علاوہ نہیں مل رہا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی بات آئے گی تو آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا فرمایا، جنت میں رکھا، شیطان نے اللہ کی قسمیں دے کر دھوکہ دیا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم کو جب یہ محسوس ہو کہ اس نے دھوکے سے مجھ سے وہ کام کرایا جو اللہ نے منع فرما دیا، اس کی جو تڑپ ہوگی اس کیفیت کیا ہوگی؟ غلطی کر ہی نہیں سکتا، اور اس دھوکے کی جو غلطی ہے اس کی کتنی تڑپ اور کتنی تکلیف ہوگی، اس تڑپ کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے خود دعا عطا فرما دی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ پڑھتے ہو نا آج بھی دعا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا خود سے اس بات کو تحریر کر لیا، یہ پھر اس نے اس کی شان کریمی، اس نے اس تڑپ پر وہ دعا عطا فرما دی اور معافی عطا فرمائی۔ یعنی وہ غلطی جو شیطان مردود نے دھوکے سے کرائی، اس کا بھی اتنا دکھ محسوس کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش کی دعا عطا فرمائی۔ ہمیں اللہ نے وہی دعا قرآن کریم میں عطا فرمائی۔ یہ وہ دعا ہے جو میرے ایک برگزیدہ بندے نے میرے حضور پیش کی تھی، اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو تم بھی یہ پڑھا کرو، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے تمہیں میری نجات نصیب ہوگی، یہ دعا عرض کیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا خوبصورت الفاظ عطا فرما دے۔ اب اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم تو سمجھتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری وجود جو ہے ایسے لگتا ہے اللہ رب العالمین نے تو اپنے قرب کو بنایا تھا، ہم نے جو اپنی تعمیر کر رہے ہیں شاید خطاؤں کے پتلے جوڑ جوڑ کر ہم اپنی تعمیر کر رہے ہیں، اپنی معمولات دنیا کو خطا سے خطا کو جوڑ کر معمولات زندگی جو ہے اسے تعمیر کر رہے ہیں۔ جب اللہ اللہ کرو گے اور نہاں خانے دل میں اللہ اس میں ذات اترے گا، ہو نہیں سکتا کہ یہ احساس نہ جاگ اٹھے کہ میں ہوں کون، مجھے پیدا کس نے فرمایا، مقصد کیا ہے، اور جو امتحان ہے میں تو اسی کی نظر ہوا جا رہا ہوں۔ یہ تو عارضی اور فانی لمحات ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے روز قیامت کہ جب کافروں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا تو جو وہاں ذمہ دار فرشتے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے،
جب وہ ان کے پاس پہنچیں گے نا آگے دوزخ میں دھکیلنے کے لیے ان کو لے جایا جا رہا ہوگا، تو وہ ان سے پوچھیں گے جو کچھ اللہ کے انبیاء نے اور اللہ کے برگزیدہ ہستیوں نے تمہارے پاس بھیجا تھا، اللہ نے اور حق تمہیں بیان کیا تھا، آج اس کا جو تمہارا شک تھا دور ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا یقین آج آیا کہ نہیں آیا جس کا تم انکار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے بے شک ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ تو آج وہ موقع ہے جو ظلم، خطا، غلطی اور گناہ کا ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں، آج اس کا موقع ہے۔ اور لطیفہ قلب جب چلنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی غلطیاں اور گناہ ایسے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جس پر غلطی اور گناہ واضح ہونا شروع ہو جائیں، اس وضاحت کے ساتھ دوسرا پہلو کیا ہوگا؟ وہ بچنا شروع کر دے گا، پہلے یہ غلطی کی ہے بھائی، اب نہیں کرتا، تڑپے گا مغفرت کے لیے، معافی کی طلب جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی لطیفہ قلب جو ہے ابتدا سے ہی اپنی کم آئی کی، ابتدا سے ہی اپنی کمزوری اور ابتدا ہی سے اپنی جو گناہ اور خطائیں ان کی معافی کی طلب، اس بحر پر آپ کو لے کر چل نکلے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے آپ کے وجود کو بنایا تو فرشتوں کو فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم انہیں سجدہ کرنا۔ یعنی جو وجود تھا وہ تو بن چکا تھا نا، لیکن سجدہ پھر اس مٹی کو نہ ہوا، اس اللہ کی جو تجلی جو امر سے ہے، جو اسے اس میں اللہ نے داخل کی، پھر اللہ نے سجدے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا قرآن کریم ہے کہ آپ کو چیزوں کے نام بتلائے۔ اس سے یہ نہیں مراد کہ کوئی وہاں چیز رکھی تھی تو وہ چیز، عالم خلق کی جو تخلیق ہے اس میں کیا ہے اور اس کا مصرف کیا ہے، اور اس کے اندر اس کے وجود میں خصوصیات کیا ہیں، یہ سارے وہ علوم ہیں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں عطا فرما دی۔ انہیں تو تب معلوم ہوا جب وہ جنت سے نیچے اترے کہ یہ دنیا میں آنا ہے۔ اللہ کریم کی تو ذات خالق ہے اور علیم ہے، وہ تو جانتے تھے کہ انہوں نے دنیا میں جانا ہے۔ مکلف مخلوقات میں سے ایک مکلف مخلوق ہو تو اللہ کریم کی ذات تو جانتے تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے عالم خلق کے علوم عطا فرمائے تو نسبی رشتہ تو ہر ایک کو ہے نا جی۔ جب ایمانی رشتے کی کیفیت اس تسلسل کو پاتی ہیں تو جو ذاکر ہے وہ دنیا کے جس شعبے میں بھی کام کر رہا ہو، اس شعبے میں دوسروں سے بہتر یا اپنے پہلے سے بہتر کارکردگی پر پہنچ جاتا ہے اور بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک عرف عام میں ہے یہ نماز پڑھنے والا ہے، مولوی صاحب ہے، داڑھی رکھی ہوئی، اس نے کیا کام کرنا ہے؟ معاشرے کی آج کی یہ جو خرابی اور روش اور زیادتی ہے کہ جو نماز روزے کرنے والا ہے وہ جی دوسروں سے نالائق ہے، اس کی نفی کر دیتا ہے صوفی جب وہ اپنے قلب میں اللہ 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 کو جاگزین کرتا ہے۔ نصیب ہوتا ہے یہ کیفیت اسے، کیونکہ وہ تسلسل جو حضرت آدم علیہ السلام کے قلب مبارک سے آ رہا ہے اس کے ساتھ اس طرح کی کیفیات بھی پہنچ رہی۔ پھر آپ اسی حیات کو دیکھ لیں، مائی ہوا آپ عرب کی سرزمین پر آپ کو اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو علماء کرام تحقیق فرما کر بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس طرف دور افتادہ جو سری لنکا کی طرف پہاڑ ہیں، اس طرف آپ کو اتارا۔ اب دیکھو فاصلہ ادھر سے وہاں تک اور معلوم نہیں ہے رستہ کہاں ہے، بیچ میں سمندر کہاں ہے اور خشکی کہاں ہے اور کدھر سے کہاں جانا ہے۔ لگ بھگ فرمایا جاتا ہے کہ 300 سال بعد جا کر عرفہ کے میدان میں اما حوا سے ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ 300 سال کیسے گزرے ہوں گے، کیسی تڑپ ہوگی۔ اس دنیا میں بشریت کے کل 2 وجود، اور وہ وجود جنہیں اللہ نے ابتداً منسلک فرما دیا، ایک رشتے یا زواج میں منتسک فرما دیا، وہ جب الگ ہوئے تو 300 سال کے لگ بھگ عرصہ رہا۔
اس ایک تڑپ کا حساب بتا دو. گھر کا ایک فرد نہ ہو نا، جتنے بھی اپنے دیکھیے گا، کنبہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا کنبہ ہو، اس کنبے میں سے ایک فرد بڑا یا بچہ گھر میں نہ ہو، کسی سفر پر ہو، شام کھانے پر بیٹھ کر دیکھو تو صحیح کیا کیفیت، کیا تکلیف محسوس ہوتی. ایسے لگتا ہے جانے آج کیا آتا رہ گیا ہے. وہ بیٹھنا نہیں لگتا، ایک فرد نہیں ہوتا. تو خاندان ہی 2 افراد پر. اب سوچیں تو صحیح کیا تڑپ اور کیا تکلیف وہ محسوس فرما رہے ہوں گے. پھر جب یہاں آئے، علوم سارے عطا فرمائے، تو دنیا جو ہے یہ سبب سے ہے، اللہ نے اسے سبب سے پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا فرمائے، لیکن فرشتے کو حکم ہوا کہ انگلی جو ہے آپ کے وجود مبارک پر لگائے. سبب ضروری ہے بھائی، قانون قدرت. تو اس رہنے سہنے میں کیا کیا سبب اختیار کیے ہوں گے. جو جنت سے آئے، جہاں ہر چیز تیار، پسند پر کیا چاہتا ہے، کتنی چاہتا ہے، کس وقت چاہتا ہے. پہلے نوالے سے دوسرے نوالے کی لذت زائد. یہاں ہمیں اکنامکس کے اور یہ اصول بتاتے ہیں کہ آپ کی پہلے نوالے کے بعد دوسرے نوالے پر جو ہے وہ طلب کم ہو گئی، تیسری پر اور کم ہو گئی. اس طرح کا کوئی کلیہ ایک وہ بتاتے ہیں وہاں یہ کلیے فیل ہو جاتے ہیں. ہر دوسرا نوالا یا دوسری ضرورت جو پوری کی جاتی ہے وہ پہلے سے زیادہ اس میں لذت ہے. وہاں سے یہاں اس عالم اسباب میں تشریف لائے، اور اس سارے میں وہ تڑپ جو پہلی ہے اس کی کوئی یہ ساری تکلیف ثانی نہیں ہو سکتی جو انہیں عند اللہ تکلیف ہے کہ میرے اللہ کے حکم عدولی ہوئی. پھر اس دنیا ہمیں سر درد اس بات کے کہنے پر مجبور کر دے، اتنا ذکر کیا، میری تو یہ گردن کی درد ہی نہیں ٹھیک ہو رہی. تو انہوں نے ان سارے بحر سے گزر کر اللہ کے شکرانے میں زندگی بسر فرمائی. تو پھر جو تیسرا حصہ نصیب ہوتا ہے وہ یہ نصیب ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں بندہ ان میں اللہ ہی کی مدد مانگتے ہوئے، سبب اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کی آخری سانسوں کی طرف سفر کرتا ہے اور سرگرداں رہتا ہے. یعنی صبر نصیب ہوتا ہے. اور یہ وہ کیفیات ہیں جو لطیفہ قلب کے چلنے سے محسوس ہونا شروع ہوئے. اور کتنے حصے ہیں اور کتنی باتیں ہیں. کھولو قرآن کریم، کھولو حدیث مبارکہ، تفاسیر و تشریحات دیکھو. حضرت آدم علیہ السلام کے مزاج پر کیا کیا کیفیات تھی، وہ تسلسل بھی آتا ہے. پھر یہ تسلسل آپ کے قلب پر جو جا رہا ہے وہ قلب اثر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے. تو میری کیفیات کا تسلسل تو وہاں سے آ رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر جو عطا ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین عطا فرما رہے ہیں. اب یہ سالک کس نیت سے بیٹھا ہے اور کیا اس کا درد ہے، یہ مالک خوب جانتا ہے. اس تسلسل سے اس کو اور کیا کیا وہ عطا فرما دے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے. پھر جس قلب سے آپ کو مل رہا ہے وہاں آپ کا رشتہ کیا ہے، وہاں کیفیت کیا ہے. بے شمار پہلو ہیں. اور حضرت ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے، معلوم نہیں جب ذکر کرا رہے ہیں تو کس کو کتنا عطا ہو گیا. کئی بار چاہا کس کو سبق کو، اس کو نہیں ہوا، نئے آنے والے کو ہو گیا. یہ تقسیم میرے اللہ کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ذکر کی جو ابتدا ہے، جو بنیاد ہے لطیف قلب، اس کی سمجھ دی. پھر ایک آخری بات جو قلب کی اہمیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کوئی عمارت تعمیر کرنی ہو، جتنے اخراجات بھی اس پر کرنے ہوں، سونے چاندی کی اس کی تزئین و آرائش کرنی ہو، اس کے لیے سب سے اہم ضرورت کیا ہوگی؟ بنیاد. وہ کوئی بھائی چاندی کے اوراق اس پر سلامت نہیں رہیں گے، وہ گر جائے گی. بھائی اس کا اپنا گرنا اپنی اس خوبصورتی اور تزئین و آرائش کو خود ہی نقصان پہنچا دے گا. تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ اس کی بنیاد ضروری ہے. یہ 7 مسجد تعمیر ہوئی، اللہ رب العالمین اس کو قائم رکھے تا قیامت.
اور لوگوں کی تربیت کا سبب رہے اور اللہ کی مسجد رہے، مخلوق کے نام پر نہ جائے. چونکہ آج کل یہ بھی رواج ہے کہ وہ مسجد میری ہے اور یہ مسجد آپ کی ہے. تو قرآن تو فرماتا ہے مساجد للہ، اللہ کی مسجد ہے. آپ نے خیال نہیں کیا، آپ اجتماعات پر آتے رہے جاتے رہے، جتنا وقت بنیاد میں لگا اتنا وقت اوپر دیوار پر نہیں لگا. اور یقین مانے اتنا لوا اس کی چھت میں شاید نہیں لگا جتنا لوا اس کی بنیاد میں لگا. چونکہ میرے سامنے تو اخراجات بھی تھے، میرے سامنے جو ٹھیکیدار کے کام تھے وہ بھی تھے، چیزیں پہنچانا بھی تھی. تو آخر میں نے ان سے پوچھا کہ کر کیا رہے ہو، کو باہر نکلو گے بھی صحیح زمین سے یا نہیں، اتنا اخراجات اس پر ہو گئے. کہ جی بنیاد باندھ رہے، اتنا بڑا حال ہے. تو آرکیٹیکٹ اور انجینئر وہ تو مانتی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ذرا کچھ ہوگا تو یہ اتنی دراڑیں پڑ جائیں گے اور سارا کیا دھرا جو ہے وہ کیا کرتا دھرا رہ جائے گا. تو کیا تھا جی، اتنی مضبوط بنیاد باندھنی ہے جی، کتنا حال ہے اس کے اوپر پھر دوسرا حال ہوگا بنیاد. اگر کوئی تعمیر چاہتا ہے روحانیت کی تو بنیاد لطیفہ قلب ہے، اور اگر روحانیت کے محل میں کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو دروازہ ہے لطیفہ قلب. اور روحانیت کی عمارت کو دیکھتا ہے تو فقط بنیاد نہیں، وہ زمین پوری کی پوری جس پر تعمیر ہو چکی ہے وہ ہے لطیفہ قلب. اگلے لطائف کو چاہتا ہے رابطہ کرنا، بنیاد ہے قلب. اپنے سبق پر اس کو اللہ نے قوت پرواز دی ہے، جانا چاہتا ہے تو اللہ کہاں سے اٹھائے گا؟ قلب سے. کیا کہتے ہو اس کو؟ ابھی تو لطائف پر ہوں، ایک لہجے کو سمجھو تو صحیح. لطیفہ قلب کی اہمیت وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھی ہے، اور اللہ اس کی سمجھ دے دے تو زبان گنگ ہو جائے گی، بیان نہیں کر سکے گی کہ یہ کیا ہے. اس لیے لطیفہ قلب پر جو طریقہ اور جو سلیقہ بتایا گیا اس کے تحت محنت کریں، اور جہاں تک بھی یہ بلندی نصیب ہوگی اس کی بنیاد یہی لطیفہ قلب رہے گا. تو اللہ کریم ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. ابھی میرے پاس باتیں قلب کے حوالے سے اور بہت ساری ہیں، تو اللہ پاک جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان کو سمجھنے کی ہم سب کو استقامت کی اور راسخ قلوب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا ويسر ولا تعسر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.